ہمیشہ جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی اور ہماری جدوجہد یاد رکھیے، ہم حق اور سچ کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور 8 فروری کو پوری پاکستانی قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ سارے کیسز بغض کینے پہ بیس کرتے ہیں، یہ منافقت ہے، جھوٹ ہے، اور الحمدللہ ان کی شکلیں اور ان کی حقیقتیں عدالتوں میں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہو چکی ہے 16 کو سماعت دوبارہ کی جائے گی، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اب 16 تک انتظار کرنا پڑے گا، ججز نے تو 16 کی تاریخ دی ہے، تب تک ہم دیکھیں، ہم تو امید سے آتے ہیں کہ اتنا ٹائم لگنا ہی نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں سینٹنس سسپینڈ کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں لگتا، تو جب ہم آتے ہیں تو وہ آگے چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ 16 تاریخ کو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ججز انصاف کریں گے، اور یہ جو کیس ہے، کیونکہ دیکھیں میں ججز کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، ان کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے، اور یہ غلط کیس فائل کیا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے جو کیس فائل کیا تھا یہ غلط تھا، اور اتنی دیر ایکس پرائم منسٹر اور ایکس فارن منسٹر کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ان کے ساتھ بڑا سراسر زیادتی ہوئی ہے، تو ایک کیس تو جانا چاہیے۔ توشہ خانہ سسپینڈ ہو چکا ہے، اب یہ والا بھی جانا چاہیے، اور اس کو جلدی ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ عید تک ان کو جیل سے نہیں نکلنا چاہیے، مہمان رکھنا ہے بس۔ اور کچھ نہیں۔ خان صاحب نے کچھ بتایا ہے جو آپ کی خواتین جیلوں میں قید ہے، ان سے ملاقاتوں کا یا ان کے مالی حالات کے حوالے سے کچھ کہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کو سارا کچھ پتہ ہے کہ، اور ان کو لائرز کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے ہیں، یہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے، اور ہم خود ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور ان کی سپورٹ کے لیے پی ٹی آئی کے لائرز وغیرہ سب سسٹم بنا ہوا ہے جن سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، جو لوگ جیل ہیں ان کی فیملیز کے لیے، اور عید کے لیے ہم خاص اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہم خود جائیں گے میاں والی، کیونکہ میاں والی میں بھی 176 قیدی ہیں اور شروع سے ہیں، یہ مئی سے ہیں، تو ان کی فیملیز کو ملاقات کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 7 تاریخ کو ان سے ملاقات کریں انشاءاللہ۔ خان صاحب کی دعائیہ تقریب کا بھی آج راولپنڈی میں انعقاد کیا گیا ہے، تو آج آپ وہاں پہ شرکت کرنے جا رہی ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں جو قید میں ہیں، جو اتنے ہمارے عید آ گئی ہے اور ان کی فیملیز گھر پہ ہیں، اور کئی فیملیز نے یہ کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم عید میں ان کا سوچ کے ہمیں بڑی ذہنی تکلیف بھی ہے، تو ہم نے یہ پنڈی والوں نے کہا ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم سب اس دعا میں شرکت کریں گے قیدیوں کے لیے انشاءاللہ۔ علیمہ خان صاحب آج بتائیے گا، آج ڈاکٹر کی چیک اپ بھی کیا ہے بشرا بی بی کا، اور خان صاحب کی چیک اپ ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں، ابھی صرف بشرا بی بی کا چیک اپ ہوا ہے۔ ڈاکٹر عاصم گئے تھے پمس کی ٹیم کے ساتھ، اور انہوں نے میرے خیال میں، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تو انہوں نے کیا ہوتا ہے انڈوسکوپی ریکمینڈ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جلن ہے، تو انہوں نے انڈوسکوپی ریکمینڈ کیا ہے، اور یہ اب پمس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پہلے رپورٹ لکھیں گے، کیونکہ جیل میں جب ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، پھر وہ رپورٹ لکھیں گے، پھر وہ ان کا چیک اپ ہوگا، لیکن جب وہ انڈوسکوپی بھی ہوگی تو اس کے اندر ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں شوکت خانم کے، ڈاکٹر عاصم یوسف، وہ وہاں موجود ہوں گے۔ یہ ہماری اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں، اور ہفتے کے روز پمس کی ٹیم ڈاکٹر عاصم یوسف کے ساتھ وہ جائے گی اڈیالہ جیل، اور عمران خان کا بھی معائنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، سائفر کیس ہو یا باقی جتنے کیسز ہوں، خان ان سے بری ہوگا۔ ہاں، اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ قوم کو یہ میسیج دینا ہے کہ جب آپ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ فلسفہ حسین ہے، آزمائے جاؤ گے، ٹٹولے جاؤ گے، آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ سرخرو وہ ہوتے ہیں جو جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال آج امت کے لیے، پاکستان کے لیے عمران خان ہے۔ عمران خان اپنی ذات کا نہیں سوچ رہے، اپنی کیسز کے لیے کوئی ڈیل نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے، اس ملک کی سلامتی بقا کے لیے، اس ملک کی غیرت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ کھڑے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہمارا میسیج یہ ہے کہ بہت ہو گیا۔ اس وقت قوم مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے، قوم آزمائش میں، قوم کا امتحان نہ لیا جائے، فیڈریٹنگ یونٹس کو گلے لگائیں، قوم کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ ریجیکٹڈ لاٹ بار بار آزمانے کے بعد پاکستان پہ جو مسلط کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے،
اور ہم سب نے حلف لیا ہوا ہے، پہلے بطور مسلمان، پھر بطور پی ٹی آئی کے ایک ادنا کارکن کے، اور پھر پارلیمان کے حلف، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں. ہم انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور رب ذوالجلال کے فضل سے جیت ہماری ہوگی اور وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ. تھینک یو جی. یار ناراض نہیں ناراض سر بس بشارت صاحب بات ہے عمران خان کا اس سے پہلے واپس آنے کا جو پلان تھا. یار ناراض نہیں ناراض سر بس بشارت صاحب بات ہے عمران خان کا اس سے پہلے واپس آنے کا جو پلان تھا.